شمر بن یا خولی نام کا، اس نے اعلان کروایا اپنے فوجیوں کو کہ پلاؤ حسین کے بیٹے کو ایسا پانی کہ دنیا یاد رکھے. تو ادھر سے ایک تیر برسایا گیا اور علی اصغر کے سیدھے گلے میں آ کر لگا. ایسے لگا کہ وہ تیر گلے کی دوسری طرف نکلا. کتنا چھوٹا سا بچہ. آج میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. میں دیکھا ہوں کہ مچھر بھی اگر بچے کو کاٹتا ہے تو ہم گھبرا اٹھتے. ہمارے بچوں کو بخار آ جائے تو ہم سینے سے لپٹا لیتے. مولا حسین تمہاری عظمتوں کو سلام. بچے کے گلے میں حلقوم میں اتنا بھاری تیر چلا گیا ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں. اور بچہ چیخ کر اپنے باپ کو ایک بار دیکھا اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں پوچھا. حسین اعظم کی اس چہرے پر خون اچھل کر کے آیا تھا. آپ نے بارگاہ رب العزت میں کہا مولا یہ بھی نذرانہ قبول کر لے تیرے دین کی حمایت کے لیے. یاد رکھو مسلمانوں، اس اسلام میں حسین کا خون بسا ہوا. کون ہے جو اسلام کو مٹا سکے گا؟ لائے ایسی قربانیاں. حسین اعظم ہلکے ہلکے قدموں سے خیمے تک آئے، اپنے بچے کو چادر میں چھپائے. اندر سے بی بی نے آواز دی کیا پانی پلایا؟ حسین نے کہا ہاں. اب تیرا بچہ کبھی پانی نہیں پوچھے گا. اب تو پانی کی فکر ہی چھوڑ دے. تیرا بچہ اب کبھی پانی نہیں پوچھے گا. مولا حسین نے دکھایا اور کہا صبر کر لے جا کہ فاطمہ کے گھر کی کنیز ہے، رسول کے گھر کی تو آل ہے. اپنے بچے کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا. آج بھی وہ علی اصغر کی قبر مرکز خلائق بنی ہوئی ہے، مرجع خلائق بنی ہوئی ہے. ہم کربلا کبھی جاتے ہیں دبے قدموں سے. سچ بتاؤں اتنے سال مسجد میں امامت کرنے کے بعد بھی علی اصغر کی قبر پہ کھڑے ہونے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی. سوچا کہ کس طرح سے کھڑے ہو جاؤں. کیا سوچتے ہوں گے یہ ننھے علی اصغر؟ میں نے تو خون بھی پلا دیا اسلام کو اور تم نے تو 5 منٹ کا وقت دینے کو بھی حساب میں لگا دیا ہے. تم لوگ 1 گھنٹہ کام کرتے ہو تو دین کا حساب میں لگا دیتے. تم تو تسبیح بھی گن گن کر کے پڑھتے ہو. شرم سی آتی ہے کربلا جانے کے بعد. عظیم قربانیاں، عظیم قربانیاں. عباس علمبردار یہ حالات دیکھ کر برداشت نہ کر سکے کہ پانی کو اس قدر ترسانا جانوروں کے لیے بھی جائز نہیں، انسانوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ نکل پڑے. کہا میں جنگ کر کے آؤں گا اور پانی لے کے آؤں گا اور مولا کو اور ان کے گھر والوں کو پلا کر رہوں گا. آپ مشکیزہ لے کر کے نکلے تھے فرات اور سب کو چیرتے پھاڑتے گئے اور پانی بھر بھی لیا اور لے کر کے نکلے. کہا فتح ہے عباس کی، گھر کی بچیوں کو پانی پلا کر کے رہوں گا. جب واپس نکلے تو یزیدیوں نے پکارا عباس کو پہنچنے نہ دینا. اگر یہ پہنچ گیا تو حسین کے ساتھ پھر 1 مہینہ لڑنا پڑ سکتا ہے اور بھاری پڑ جائے گی جنگ. تو یزیدیوں کی پکار کے بعد کسی نے آ کر کے حضرت عباس کے بازو کو کاٹ دیا. سیدھا ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا، وہ بھی ہاتھ کاٹا تو مشکیزہ دانتوں میں چبا لیا. لے کر کے دونوں کٹے ہوئے بازو پھر بھی پلانے کی ہمت تھی گھر والوں کو، لیکن اس مشکیزے کو چھلنی کر دیا. پانی بہ گیا تو نیچے گر گئے. کہا ہار گیا عباس. پھر سے ہار گیا، پانی نہیں پلایا. کوئی ظالم آیا اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا. حسین اعظم آئے، خیمے کی طرف دیکھا، اب کوئی بھی بچہ نہیں تھا، کوئی جوان نہیں تھا. ایک بھائی تھا عباس، وہ بھی جا چکے. آئے ان کا لاشا اٹھا کر کے یوں اپنی کمر کو پکڑ کر کے کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اے مولا ابھی میری کمر ٹوٹی. اس لیے کہ عباس میری کمر کی ہڈی تھے، اب میری کمر ٹوٹی. عباس علمبردار کو وہیں دفن کیا. یہ سب لاشیں کربلا میں آج بھی دفن ہیں. مولا حسین اپنے گھر آئے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھکن سے کتنے چور چور ہوں گے، لیکن اب بھی آپ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر میں آ کر اپنی کنیز سے کہتے ہیں جاؤ پرانا صندوقچہ زینب کے پاس رکھا ہے، اس میں ایک پرانا کرتا ہے، جبہ ہے، وہ اٹھا لاؤ، لیکن زینب کو کہنا مت۔ تو وہ کنیز گئی اور صندوق کھولا، جبہ اٹھائی، چھپا کر کے لا رہی تھی۔ زینب نے پوچھا کیا لے جا رہی ہو؟ سوچا مولا نے تو منع کیا، کیا کہوں، زور سے پوچھا تو بتا دیا حسین جبہ منگوائے۔ کہا اللہ میں لے جاتی ہوں۔ لے آئی اور لا کر کے حسین اعظم کے پاس پیش کرتی ہے، جبہ آپ نے منگوایا؟ کہا ہاں یہ جبہ میں نے منگوایا، اماں کہتی تھی کہ بیٹا جب بڑی مصیبت آئے تو یہ جبہ پہن لینا، اس لیے کہ یہ جبہ تیرے بابا کو رسول اللہ نے پہنایا تھا اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جگہ جگہ تاکا ہے۔ حسین اعظم نے جب یہ کہا تو کہا اماں نے مجھے وصیت کی تھی زینب جب حسین پر کبھی کوئی آفت آئے وہ بھول جائے تو پہنانا۔ آج دونوں اماں کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ سیدہ زینب نے وہ جبہ پہنایا جو شیر خدا کا تھا، اور اس کے بعد جعفر طیار کا سلہ تھا، اور رسول پاک کا امامہ تھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھی، اور اب سارے تبرکات کا مجموعہ، خاندان اہل بیت کا آخری چشم و چراغ حسین اعظم، جس سے ہماری جانیں وابستہ ہیں، وہ حسین جس سے ہماری روح وابستہ ہے، وہ حسین جو سمندروں کا بھی بادشاہ، خشکیوں کا بھی بادشاہ، ہم سب کی امانت جب اپنے اہل بیت کی طرف آخری بار دیکھ کر باہر نکلنے لگے تو بیویوں کی آوازیں نکلی۔ پوچھا مولا کس کے سہارے چھوڑ جا رہے؟ ایک بیمار زین العابدین ہے، آپ نے منع کر رکھا تھا بیٹا تیرے سے میری نسل چلے گی، تجھ سے نسل چلے گی، تو نہ جانا۔ خواتین پوچھنے لگیں تو حسین نے یہی کی بات کہی، اللہ اس کے رسول کے بھروسے چھوڑ جا رہا۔ نکلے اور جیسے ہی ذوالجناحین پر بیٹھے، ان کا پیارا گھوڑا تھا ذوالجناحین جو کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، آپ بیٹھ گئے۔ یہ آخری منظر ہے کربلا کا، توجہ سے سنیں، مولا حسین کا چہرہ اس وقت کیسا لگ رہا ہوگا۔ رسول اللہ کا امامہ سر پر اور جبہ علی جسم پر، جعفر طیار کا پٹا کمر پر، ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار چمک رہی ہو، اور جیسی ہی گھوڑے پر سوار ہوئے وہ دنیا کے عظیم بادشاہوں میں ایک بادشاہ نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے تو میرا غریب نواز پکارا ہے شاستس، بادشاہستس۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کربلا میں لٹ گیا؟ نہیں، وہ تو دنیا میں جتنے بھی آئیں گے ان سب شاہوں کو بنانے والا بادشاہ ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، فی امان اللہ کہا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چل اب کربلا میں تیرا ہی جوہر دکھانے کا وقت آ گیا۔ آگے آپ چل پڑے، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے پھر اس کو برچھی ماری، پوچھا ذوالجناحین تو کبھی میری نافرمانی نہیں کیا، آگے بڑھ۔ پھر آپ دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اتر کر کے دیکھا تو بی بی سکینہ پیروں کو پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، ذوالجناحین کے پیروں کو پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے سے کہہ رہی تھی ذوالجناحین بابا کو لینا جانا، ہماری آبروؤں کو لینا جانا۔ حسین نیچے اتر آئے، اپنی سکینہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا، کہا بچی جا اپنے گھر۔ کہا بابا کس کے حوالے؟ کہا اللہ کے حوالے، رسول پاک کے حوالے۔ ایک اور عجیب بات میں آپ کو سناؤں، جب مکہ سے امام حسین نکلے تھے، ابھی دیکھیں آپ، حسین اعظم کربلا میں آئے اور جا رہے تھے، جانے کے بعد یزیدیوں کو پھر سے ایک خطبہ سنایا، وہ خطبہ بھی کام نہ آیا۔ سیدنا مولا حسین اخیر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے، اور تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ وقت جمعہ آ گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب ہر جگہ سے اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھی، اور نواسہ رسول جنگ میں گھرا ہوا تھا، ہر طرح سے تلواریں، تیریں،
برسائی جا رہی ہیں اور امام حسین ہر تیر کو نکال کر پھینکتے ہیں. کبھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے خیمے میں کوئی ہے, کوئی نہیں آتا تھا. کون تھا؟ سب کے بعد امام حسین آئے تھے. اس کے بعد یزیدیوں نے کہا کہ حسین کو روکنا ہوگا, اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس کے بعد تھکان سے کئی مرتبہ نیچے گر گئے, پھر گھوڑے پر سوار ہوئے. اچانک کان میں اذان کی آواز آئی. سامنے کفار کی طرح شقی دل رکھنے والے یزیدی, یہ تمام بدبخت, میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق ان سب کو کافر سمجھتا ہوں, اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور ہے. ظاہر سی بات ہے اہل بیت کو اس طرح سے کاٹنا. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کہتے تھے کہ جیسے بھیڑ بکرے کو مارا جاتا. کہا آپ ایسی تشبیہ کیوں دے رہے ہیں اپنے بابا کو؟ اس لیے کہ بھیڑ بکرے کو جب مارا جاتا ہے تو اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے اور اس کو لٹایا بھی جاتا ہے, پیر بھی باندھے جاتے ہیں, لیکن بابا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. پھر آپ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں بھیڑ بکرے کی طرح ہمارے بابا کو شہید کیا گیا؟ کہتے ہیں ایک کام تم دیکھنا, جب بھی بکرا ذبح ہوتا ہے کسائی کاٹنے والا کاٹتا ہے, سامنے کھڑا ہوا کوئی منع نہیں کرتا. میرے باپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, کاٹنے والے کاٹ رہے تھے اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے, تماشا دیکھ رہے تھے. امام حسین اچانک رک گئے. ذوالجناحین سے کہا, ہے پیارے گھوڑے تو ہٹ جا, تو ڈھال بن جا میری, میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. یہ حسین اعظم کا آخری وقت ہے. سوچو اے مسلمانوں, وہ حسین جس کو مدینہ اپنا پیارا وطن نہیں روک سکا, جس کو مکہ نہیں روک سکا, جس کو علی اکبر کا قتل اور شہید ہونا نہیں روک سکا, جس کو عباس علمبردار کے بازو کٹے ہوئے نہیں روک سکے, علی اصغر کے چھوٹے سے ننھے بچے کی جان نہیں روک سکی, اس حسین کو جنگ میں آنے سے زینب, سکینہ اور خواتین اہل بیت کی بے یاری نہیں روک سکی. پھر کس چیز نے روکا تلوار نیچے رکھنے؟ وہ اللہ کی یہ نماز تھی. اس نماز نے روک دیا تلوار نیچے رکھنے کی. مجھے بتاؤ کہ تم کو کون روکتا ہے نماز؟ تم کو کون روکتا ہے نمازوں سے؟ اس حسین کو علی اصغر کی موت نے نہیں روکا, اس حسین کو علی اکبر اور قاسم کی موت نے نہیں روکا. تمہارے آس پاس کون سی تلواریں لہرا رہی؟ حسین سجدے میں چلے گئے. شمر نام کے ظالم نے آپ کے سر مبارک پر تلوار رکھی اور دنیا والوں کو پکارا, گواہ رہنا یزید کے پاس, کہنا کہ حسین کا گلا میں نے الگ کیا ہے, اور یہ کہتے ہوئے ذبح کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین, کلمہ شہادت ہے تیری شہادت اے حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا, لیکن اٹھتے ہوئے پھر کسی نے نہیں دیکھا. آج بھی زمین انتظار میں ہے کہ ایسا کوئی سجدہ آئے, ایسا کوئی سجدہ آئے. حسین کی شہادت کے بعد اب حالت کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں. مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی جیسے ہی حضرت امام حسین کے قافلے کو یہ خبر ملی تھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کوفہ میں, تو ان کی ایک بچی بھی تھی, بیوی بھی تھی امام مسلم بن عقیل. امام حسین نے امام مسلم بن عقیل کی بچی کا دل رکھنے کے لیے سونے کی بالیاں کان میں پہنائی. بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں اس کے, اور ماں کو بھی بالیاں پہنائی. صبر رکھو. بچی بالیاں پہن کر کے اچھل کود کرنے لگی. بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں, اور یہاں چھوٹی سی تھی. اور اس کے بعد جس دن حسین کا سر کٹا, سکینہ اپنی اماں سے کہتی ہے جس کا باپ مرتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی. میرا بابا بھی چلا گیا,
مجھے کان کی بالیاں کوئی پہنائے گا؟ اسی اسنا میں یزیدی ظالم شمر جس نے حسین کا سر الگ کیا تھا، وہ آیا اور بی بی سکینہ کے بال پکڑ کر کھینچا اور ان کے کانوں کو کھینچتے ہوئے کہا کہ میں تجھے بالیاں پہناؤں؟ سکینہ نے کہا کہ تیرے سینے پر میں جہنم لکھا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ اتنا سن کر کے وہ گلابی رخساروں پر اتنے تماچے مارا کہ ننھی 9 سال کی سکینہ کے ہونٹ سے خون جاری ہوا۔ سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اپنی اس بچی کو۔ حضرت سکینہ بار بار پوچھتی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے اور اپنی اماں سے، ہم کب جائیں گے مدینہ؟ ہم کب جائیں گے؟ پوچھتی خواتین اب کیا کرو گی مدینہ جا کر کے؟ کہتی ہیں رسول پاک کو سنا تو دوں گی کہ ان کے نواسے سے کیا ہوا، ان کی امت نے کیا کیا۔ وہ بچی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ گھر کی خواتین خیمہ اہل بیت میں، میرے آج کی خواتین اسلام سے میں گزارش کروں گا، کربلا کے واقعات سننے کے بعد عہد کر لو میری ماں اور بہنوں کہ ان کا سب لٹ گیا تھا لیکن پردہ نہیں لٹا۔ پردہ نہیں لٹا۔ یہاں سے آرڈر آیا کہ ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر دمشق لے چلو، حسین کا سر بھی لے کر یزید کے پاس پہنچو۔ یہ قافلہ نکلا حسین کے پاس جانے کے لیے۔ اب یہاں سے نکل کر کے یہ لوگ امام حسین کے سر کو نیزے میں ڈال لیں اور بلند کر کے چلنے لگے، اور پیچھے بیویاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے جا رہی۔ رسول کے گھر کی خواتین جن کی پاکیزگی کی آج قسم کھائی جاتی، وہ ہتھکڑیاں پہن کر کے نکلی، کوفہ کے راستے سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچنے والی تھی۔ بیچ میں ایک راستہ ایسا آیا، ایک گرجا گھر تھا، ایک چرچ، یہاں یہ قافلہ رکا رات گزارنے کے لیے۔ اس چرچ کا ایک پادری تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا ہمارے ساتھ جو جنگ کرنے آیا تھا وہ باغی کا ہے۔ اس نے سر میں کچھ عجیب غریب کشش دیکھی، دیکھ کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ میری چرچ میں، یہ سر کیا مجھے اپنے پاس رکھنے دو گے؟ ان لوگوں نے کہا نہ یہ امانت ہے، خلیفہ وقت کے پاس جا رہا ہے۔ اس پادری نے 12,000 درہم دیے، یہ سر مجھے ایک رات اپنے پاس رکھنے دو، کیونکہ اس سر سے جو روشنی چمک رہی تھی وہ اہل دل دیکھ سکتے تھے۔ اس نے 12,000 درہم دے کر کے وہ سر لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں آیا، سر پر لگی ہوئی مٹی سب نکالا، چہرے سے مٹی سب پوچھا۔ یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، حضرت امام مسلم ایک بڑے بزرگ تابعی، خواب میں انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کچرا جھاڑ رہی ہے، کچرا جھاڑ رہی ہے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کون خاتون ہے جو کمبل لے کر جھاڑ رہی ہے؟ میں نے پکارا کہ کون ہو تم، کہاں جھاڑ رہی ہو؟ تو وہ حجاب میں سے ہی کہتی ہیں میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ کربلا کا میدان جھاڑ رہی ہوں۔ حضرت مسلم فرماتے وہ مکہ میں رہتے تھے۔ کہا بی بی کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہتی ہیں کل میرا بیٹا یہاں گرے گا، کوئی پتھر چبھنے نہ پائے میرے بچے کے جسم پر۔ ظاہر سی بات ہے ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم سب کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، ماں اور باپ کا بچوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ابھی ہم بیمار تھے، ماں کو اچانک خبر ہو گئی، کسی نے بتایا نہ بتایا، گھبراہٹ ان کو شروع ہو گئی۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ بتایا گیا یہ ماں کی ممتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے جب حسین کے جسم پر اتنے تیر برسے ہوں گے فاطمہ کو کیا پہنچا ہو، اور میرے آقا کو کیسے لگا ہوگا جس گردن پر اللہ کے نبی بوسے لیتے تھے، اس بوسے گاہے رسول کو کاٹ دیا گیا تھا۔ در حقیقت میرے آقا کے لبھائے مبارک کے بوسے کو قتل کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لاڈلے کا سر
اس پادری نے چرچ کے اندر لیا، رکھا، اس کو عطر لگایا، صاف کر کے رکھا. اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی لڑی ان سر پر برس رہی ہے. یہ دیکھ کر اس پر حالات منکشف ہو گئے اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اب یہاں سے حسین کی فتح شروع ہو گئی. ہم تو زندہ رہ کر کسی کو مسلمان نہ بنائے، وہ شہید ہونے کے بعد مسلمان بنا رہے. اس لیے کہ اس عیسائی نے دیکھ لیا کہ کیا کیا اس سے عجائب نکل رہے. امام حسین صبح وہاں سے چلے قافلہ کو لے کر کے. دیکھا کہ وہ جو نیزہ جس میں سر امام رکھا ہوا تھا، ایک آدمی لے کر کے چلتا تھا، وہ اچانک زمین میں دھس گیا. اچانک زمین میں دھس گیا کیونکہ یہ لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے سفر کرتے تھے، 3-4 بجے کے بیچ. دھس گیا اور جتنے لوگ مل کر کے اکھاڑنا چاہ رہے ہیں اکھڑ نہیں رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا. وہ یزیدی پریشان ہوئے. خواتین جو تھیں ان سے آ کر کے کہا کہ تمہارے بابا کا سر آگے نہیں جا رہا. سیدہ زینب کو کہا گیا. بی بی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں دیکھو خاندان میں سے کوئی چھوٹا تو نہیں. سب دیکھا گیا تو بی بی سکینہ نہیں تھی، قافلے میں نہیں تھی. ان کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے بھیجا گیا. وہ بات یہ ہو گئی تھی کہ وہ قافلے سے ہٹ کر کے ایک اونچی ٹیلی پر جا کر سو گئی تھی اور وہاں پر ان کو نیند لگی تھی. ڈھونڈنے والے جب چل کر کے چلے سیدہ زینب اور دوسرے، تو دیکھا ننھی سکینہ ایک خاتون کی گود میں سوئی ہوئی ہے اور کھلکھلا کر کے باتیں کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، زور زور سے سنا رہی ہیں. تو جب یہ پکارتی ہیں سکینہ تو وہ اٹھ کر کے وہاں سے آئی. پھر وہ خاتون نظر نہیں آئی. زینب نے پوچھا تو یہاں کیسے آئی؟ کس عورت کے پاس آئی؟ کون تھی وہ عورت؟ کہا پھوپھی وہ فاطمہ زہرا تھی، رسول اللہ کی شہزادی تھی. مجھے گود میں اٹھا